اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن محبان اردو قطب مالیگاؤں کے زیر اہتمام اور ادارہ صوت الاسلام اور مہاتما گاندھی ودیا مندر سٹی کالج کے اشتراک سے مالیگاؤں شہر کے اندر 7 روزہ اردو کتاب میلے کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ یہ مالیگاؤں شہریان کے لیے بے حد خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اردو داں، اردو کے قدر داں اور اردو سے محبت کرنے والے جو بھی افراد ہیں ان سے ہم ادارہ نورانیہ اسپورٹس، ادارہ سنگھانیہ اسپورٹس، ادارہ فرینڈشپ ہوڈ گروپ، الحفیظ خدمت گروپ اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ادارے جڑے ہیں ان تمام اداروں کی جانب سے ہم اہلیان شہر اور اردو کے شوقین لوگوں سے جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ اس میلے کو کامیاب کریں اور اس کے اندر اپنے فائدے کی اور اپنے تجربات کے لیے اور اپنے آپ کو علمی لیول پر مضبوط کرنے کے لیے اچھی کتب کو خریدیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ مالیگاؤں شہر کے اندر الحمدللہ جب بھی اردو کتاب میلہ لگتا ہے تو تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مالیگاؤں شہر کے اندر اردو کے جانشین، اردو کی قدر کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور ہم پھر یہی چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی جو ہے اس میلے کو کامیاب و کامران کیا جائے۔ مالیگاؤں شہر میں ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچوں کو ماں باپ جو ہے چپ کرانے کے لیے اگر وہ روتا ہے تو موبائل اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، کارٹون وغیرہ وہ اس پر دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک یہودیوں کی جو منظم سازش ہے، جو کارٹون بنائے جاتے ہیں، ان کے عقائد کو خراب کیا جاتا ہے، ان کی تربیت وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ یہی اگر ہم اپنے بچوں کو کتاب کا عادی اگر بناتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، ہم اپنے حساب سے اپنا موضوع منتخب کر کے ان کی سیرت سنوارنے کے لیے، ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت لانے کے لیے ہم اپنے حساب سے کتابیں دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کتاب کا شوقین بنائیں، موبائل کی بجائے ان کو کتاب دیں اور اس کو کتاب پڑھائیں یا پڑھانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر تربیت ہو۔ اور موبائل کے جو ہے نقصانات بچوں پر آج جو ہے بڑے اثر انداز ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے اور اسے چشمہ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان کی آنکھیں خراب ہو جا رہی ہے، بڑے بڑے آنکھوں کے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ یہی جو ہے نازک ہوتے ہیں بچے، 4-5 سال کے بچے بہت نازک ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں پر جو شعاعیں پڑتی ہیں موبائل اسکرین کی وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بمقابلہ نوجوانوں کے۔ تو ہمیں بچوں کو موبائل دینے سے احتیاط کرنا چاہیے، اور جو بھی کتابیں ہیں جیسے ہمارے بچپن میں امنگ، ہلال، یہ سب کتابوں کا ایک شوق چلتا تھا کہ جو بچے تھوڑا اردو پڑھنے لگتے تھے ان کو یہ ساری کتابیں لا کر کے دی جاتی تھی، کارٹون کے ذریعے جو ہے اس کے اندر کچھ پکچرائز ہوتا تھا اور مکالمے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ہمارے بچوں کو بھی جو ہے ہمیں کتاب کا عادی بنانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن، اس ملک کی نظروں میں غدار زبان ٹھہری۔ آج جو ہے اردو زبان کو جو ہے سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہیے تھا، لیکن درجے نہ ملنے کے درجہ تو اس کو نہیں ملا، لیکن آج جو ہے اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے۔ آج اردو زبان کو جو ہے اس کا دشمن سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اردو زبان کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے وہ اتنی میٹھی اور اتنی شیرین اور اتنی ادب والی زبان ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا پیارا جو ہے اردو کا مطلب ہے اور اتنی محبت والی زبان ہے، لیکن آج جو ہے اس کو کس ماحول میں پیش کیا جا رہا ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں مل پا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں آج ہم کو اردو سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج جتنی بھی موسیقی اور جتنے بھی گیت اور جتنی بھی غزلیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آج بڑے بڑے فلم انڈسٹری کے اندر بھی آج اردو کے جو جملے محبت کے حوالے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ اتنی پیاری ہے اردو زبان، لیکن آج اس کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ آج جن لوگوں نے اردو کتاب میلے کے لیے جو ہے سوچا اور انہوں نے جو ہے کتاب میلے کا 1 تاریخ سے انعقاد ہو رہا، میں مالیگاؤں شہر کی عوام سے یہ کہوں گا کہ آپ اس سے جڑے،
کیونکہ یہ کتابیں جو ہے یہ آج انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے سافٹ کاپی کے ذریعے جو ہے آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن آپ ان کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ قدیم زمانوں کے اندر بھی جو ہے ان کتابوں جو پرانی زمانوں کی جو کتابیں وہ آج بھی موجود ہے. آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے، آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو جو نالج ملے گا، آپ کو جو ہے زندگی سے لڑنے کا طریقہ، اور اس کے بعد آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ پرانے دوروں میں کس طریقے سے انقلاب آیا، کیسے زندگی بدلتی ہے. تو یہ کتابوں سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. تو برائے مہربانی کتابوں کو اپنے سینے سے لگائیں. یہ کتاب ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ جب بھی اس کا مطالعہ کریں گے یہ زندگی میں آپ کو ایک سبق دے گی. روز قیامت تک یہ اردو زبان جو ہے چلتے رہے گی. لوگ چاہے اس کو کتنا بھی ختم و نابود کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ روز قیامت تک انشاءاللہ اردو زبان ہماری زندگی میں چلتے چلے گی. اور آج ہمارے لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ آج یہ ہماری مادری زبان ہے، اس کے اوپر ہم کو دھیان دینا چاہیے. آج ہمارے بچوں کو اردو سے فیضیاب ہونا چاہیے. آج وہ کتاب جیسی چیزوں سے ہٹ کر آج موبائل کے اندر فحشانیت اور خراب حرکتوں کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے مضر اثرات ان کی زندگی میں پڑ رہے ہیں. تو میں مالیگاؤں شہر کے پیرنٹس سے، ان کے اور استادوں سے، اور ہمارے علماء کرام سے، اور جو گھر کے سرپرست ہیں، میں ان سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کتابوں سے جوڑیں. جب یہ کتابوں سے جوڑیں گے تو یہ جو ہے اپنی زندگی جینے کا جو ہے ان کے اندر ڈھنگ آئے گا. تو برائے مہربانی جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جہاں بھی احتشام بیکری والے کی جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، میں ہر طریقے سے ایک جو ہے کہیں پر یہ ضرورت پڑتی ہے، امدادی طور پر پڑتی ہے یا جو فزیکلی طور پہ پڑتی ہے یا وقت کے طور پہ پڑتی ہے، اردو کتاب میلے کے لیے جو ہے میں اپنا وقت ہر کچھ صرف کرنے کے لیے تیار اس لیے ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے قوم کے اندر جو ہے اردو کی محبت آنا چاہیے، اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے اردو زبان کو زندہ رکھنا چاہیے، اور کتابوں سے رغبت حاصل کر کے اس کو اپنی عملی نمونے میں لا کر زندگی کی جنگ آسانی سے لڑ سکتے ہیں. اردو ہے جس کا نام ہم بھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. یقین مانیے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے، چاہے کوئی مذہب کے ماننے والا بھی اگر اس کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس کو جو ہے ایک سیکھ دے گا، ایک اس کے اندر محبت دے گا، ایک خلوص دے گا، ایک اپنائیت دے گا. اتنا اچھا قدم مالیگاؤں شہر میں 1 تاریخ کو اردو کتاب میلے کے طور پر جو ہے ساری کتابیں ایک جگہ جمع ہوگی. تو میں عوام سے بھی یہی چاہتا ہوں، بچوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے، سب سے یہ چاہتا ہوں کہ وہاں زیادہ سے زیادہ کتاب کو خریدے اور اس کا مطالعہ کرے اور اردو سے محبت کو بتائے. انشاءاللہ آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ مالیگاؤں شہر کے اندر جو ہے جو موبائل کے ذریعے بچوں کا ذہن بھٹک رہا ہے، انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں وہ موبائل کی جگہ وہ کتابیں آئے جو ان کو جینے کا ڈھنگ، جینے کا طریقہ اور ان کے اندر جو قابلیت پیدا کرے، ٹیلنٹ پیدا کرے. بس میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 1 تاریخ کو ہونے والے کتاب کے جو میلہ ہے اس میں کثیر تعداد میں پہنچے. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اردو زبان ہمیشہ تھی اور روز قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، اور یہ پوری دنیا کے اندر اردو کا بول بالا ہے. انجمن محبان اردو کتب مالیگاؤں کے زیر اہتمام ادارہ صوت الاسلام اور مہاتما گاندھی ودیا مندر سٹی کالج کے اشتراک سے 7 روزہ مالیگاؤں شہر میں اردو کتاب میلہ 2025 1 جنوری سے 7 جنوری صبح 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک یہ 7 دن کا کیمپ ہے. ہم مالیگاؤں شہریان سے اور جو اردو کے لیے اپنی محبت رکھتے ہیں، اردو زبان کے لیے اپنی محبتیں رکھتے ہیں اور اردو کو فروغ دینے کے لیے آج اردو والے ہی پیچھے ہیں.
اردو پڑھنے والے ہی پیچھے ہیں. اردو پڑھنے والے ہی لوگ اردو کو اہمیت اور فروغ نہیں دے پا رہے ہیں. اور اس فرقہ پرستی کے ماحول میں ہم اردو پڑھنے اور اردو جاننے اور اردو سے محبت کرنے والے لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ جو 7 روزہ اردو کتاب میلہ 1 جنوری سے 7 جنوری تک کے منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں ہم شرکت بھی کریں اور اردو کی کتابوں کو خرید کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں خرید لیا اس کو بالائے طاق کے اندر سجا کر کے رکھ دیے. ہم جب پڑھیں گے تو ہی اردو کو فروغ ملے گا. اگر ہمیں اس کو طاق میں رکھ دیں گے تو اردو کو فروغ ملنا نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہندی کے ساتھ ساتھ مراٹھی کے ساتھ ساتھ ہماری جو مادری زبان اردو ہے اس کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میلے کو ہم ہی مالیگاؤں کے شہر کے لوگ کامیاب بنا سکتے ہیں. بالخصوص مالیگاؤں شہروں کی اسکولوں کے ٹیچر حضرات، مالیگاؤں اسکولوں کے طلباء و طالبات اور اردو کو پڑھنے لکھنے والے لوگ اس میں ضرور اس میلے میں شرکت کریں اور کتابوں کی خریداری بھی کریں. ایسی آپ سے ہم التجا کرتے ہیں اور اس سے آپ کے کتاب خریدنے سے اردو کو فروغ ملے گا. ایسی گزارش ہم مالیگاؤں شہریان سے کرتے ہیں. آپ لوگ ہماری بات پہ توجہ دیتے ہوئے اس بات کے اوپر عمل کریں گے. السلام علیکم. مالیگاؤں شہر پورا جو ہے تو ایسے اردو کے اس میں جانا جاتا ہے. پورے مہاراشٹر میں، پورے دیش میں سب سے زیادہ اردو کا یہاں پر یہ ہے. آپ نے دیکھے کہ اردو میلہ 2025 جو 1 جنوری سے 7 جنوری کو لگ رہا ہے میونسپل ہائی اسکول ATT ہائی اسکول کے پاس میں، وہاں پر ٹوٹل دیش کے جتنے بھی اردو کے پبلشین ہیں وہ سب آتے ہیں اور اردو کی کتابیں وہاں پر ملتی ہیں. اور اردو کو زندہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے یہاں کے سرپرست اسٹوڈنٹ، کالج کے لیکچرر، پروفیسر، ڈاکٹر، ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر آج جو موبائل چل رہا ہے، موبائل سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں انسان کو گوگل سے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس میں جو کتاب لکھی ہوئی ہے وہ اس کا ریفرنس بہت کم ملتا ہے. اور الگ الگ ریفرنس کے تحت ہم لوگوں نے ہمارا پورا گھر، ہماری فیملی، ہمارے آس پاس کے رشتہ دار، یہ سبھی لوگوں کو اردو کے خاص طور سے میلے میں لا کر اردو کتابیں خریدنے کا اور پڑھنے کا اگر شوق ڈالیں گے تو انشاءاللہ اردو زندہ رہے گی. اور اردو کے اندر یہ سب جو ہم اتنی اچھی طریقے سے پورے مہاراشٹر میں بات کرتے ہیں، اس کا اور ایک تہذیب بڑھے گی. میں پچھلے ٹائم پہ یشونت راؤ چوہان اوپن یونیورسٹی میں بھی بات چیت ہوئی. وہاں پر بھی ایک ہے کہ وہاں پر بھی مراٹھی کے اندر بہت سارے جو سلیبس ہے وہ مراٹھی میں ہے، لیکن اردو کے جانکار اگر پاس میں آتے ہیں تو وہاں بھی اردو کا کتابیں بہت ساری ہم چھاپ کر وہاں پر سلیبس کے طور سے اسٹوڈنٹ کو دے سکتے ہیں. میں ستیجیت تانبے، سدھیر تانبے، ان کی جانب سے، فرینڈ سرکل کی جانب سے گزارش کروں گا کہ تمام اسٹوڈنٹ، پروفیسر، لیکچرر اور گھر کے جس طریقے سے ہم خریدی بکری کے لیے جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں، اس طرح پوری فیملی کے ساتھ میں وہاں پر بچوں سے لے کر بڑوں کی کتابیں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی جانکاری کے لیے اور اردو کا ریفرنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میلے میں آ کر اپنی پسندیدہ کتاب خریدے اور میلے کو سکسیس کرے. شکریہ. جے ہند.